الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین سال دوم کے تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں، اسی طرح آن لائن جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الملک چل رہی ہے اور کتنی آیتیں ہو چکی؟ 19 آیتیں سورہ ملک کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کاپیاں بھی کھول لیں، قرآن کریم بھی کھول لیں، پڑھیں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھی، اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو، ان آیات میں اللہ پاک نے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ اس کائنات کی تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یعنی زمین نہ اتنی سخت ہے کہ اس میں کوئی فصل ہی نہیں اگ سکے، نہ اتنی نرم بنائی کہ اس میں انسان کا پیر ہی اندر دھس جائے، تو زمین بھی اللہ کے حکم سے ہماری خدمت میں لگی ہوئی، اور آسمان سے اللہ پاک کی جتنی نعمتیں اترتی ہے وہ بھی انسان کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آسمان پہ پرندے اڑتے ہیں، تو اتنے بھاری وزن رکھنے والے پرندے ہیں، لیکن وہ پروں کو کبھی ہلاتے ہیں، کبھی پروں کو روک دیتے ہیں، لیکن نیچے نہیں گرتے۔ تو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بالکل واضح طور پہ انسان کو سمجھ میں آ گئی۔ اب جو آگے کی آیات ہے آج کی، اس میں اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں، ترجمے سے پہلے وہ دو باتیں آپ لکھ لیں۔ آج کی ان 7 آیتوں کا خلاصہ، آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 26، 20 تا آیت نمبر 26۔ ان آیات کا خلاصہ دو باتیں۔ لکھ لیا؟ نمبر 1، جب کائنات کی یہ تمام چیزیں حکم الہی کی تابع ہے، جب کائنات کی یہ تمام چیزیں حکم الہی کی تابع ہیں، یہی ہم نے پڑھا نا، تو کیا یہ تمہارے اسباب تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے اسباب تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟
بھئی جب پوری کائنات اور کائنات کی چیزیں ہے ہی اللہ کی اور اللہ کے حکم کی محتاج ہے، تو پھر انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے اپنی مرضی سے بچ جاؤں گا؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ ایک بات تو یہ ہوگا۔ نمبر 2، دوسری بات، شرک کا وبال یہ ہے، شرک کا وبال یہ ہے کہ یہ انسان کے علم کے ساتھ ساتھ، یہ انسان کے علم کے ساتھ ساتھ عقل کی صلاحیتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ عقل کی صلاحیتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ دیکھیں، علم انسان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اب مثلاً آپ حضرات آئے ہیں، وقت نکالا ہے، بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور آج امتحانات کی تاریخ بھی اناؤنس ہوگی، تو دیکھیں ساری باتیں کیا ہے، ایک محنت چاہتی ہے نا۔ دیکھ، تو علم تو وہ چیز ہے جو سیکھنی پڑتی ہے، اور عقل وہ چیز ہے جو اللہ پاک نے مفت میں دی ہوئی ہے نا۔ ایسا ہی ہے نا، میں بھی اگر بارش اچانک شروع ہو جائے جیسے چل رہا ہے آج، تو جو ساتھی سیڑھیوں سے نیچے اترے گا اس کے کپڑے گیلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت ہے یا یہ سادہ سی عقل کی بات ہے؟ عقل کی بات ہے نا۔ بہت ساری باتیں علم نہیں، وہ عقل سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن شرک اتنی گندی، قبیح اور ناپاک چیز ہے کہ علم کی صلاحیتیں تو جاتی ہیں اپنی جگہ، لیکن عقل کی صلاحیتیں بھی ختم، یعنی 2 + 2 4 بھی انسان نہیں مانتا، پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا، عقل مار دی جاتی ہے اس کی۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ 2 باتیں ان آیات کا کیا ہے، گویا کہ ایک خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ اب آپ آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے، بھلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے۔ یہ جندن آیا نا، جندن عربی میں کہتے ہیں لشکر کو۔ بھلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے، ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، من دون الرحمن، رحمان کے مقابلے میں، رحمان کے مقابلے میں۔ ایسا کوئی لشکر ہے دنیا میں؟ جب ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج اور تابع ہے، تو چاہے دنیا میں فرعون جیسا بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہو، وہ کہے میرے پاس تو لاکھوں کروڑوں فوج ہیں، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے۔ غرور، دیکھیں ہم اردو میں غرور تکبر کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں تکبر کے لیے لفظ آتا ہے عجب کا، عین جیم با۔ عربی میں جب غرور آ جائے یا غرور آ جائے، دونوں الفاظ قرآن کریم میں، چاہے غین پہ پیش ہو یا غین پہ زبر ہو، اس کے معنی ہمیشہ ہوں گے کس کے؟ دھوکے کے، دھوکے کے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دوسری جگہ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ سمجھ گئے؟ بس آیت کا ترجمہ لکھ لیا دوست۔ امن ھذا الذی یرزقکم،
بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے؟ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے؟ ان امسک رزقہ، اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے، اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے تو دیکھیں، اللہ اگر روک لے تو پھر کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ بل لجوا فی عتو و نفور، لیکن یہ کافر لجو کے معنی ہے اڑ گئے۔ اڑنا جانتے ہیں نا؟ ایک آدمی بلا مقصد کسی بات پہ ضد کر دے، نہیں جی میں تو یہ کروں گا، کرنا ہے مجھے، لیکن یہ کافر اڑ گئے۔ فی عتوٍ، عتوٍ کے دو ترجمے، سرکشی میں، یہ کافر اڑ گئے کس میں؟ سرکشی میں۔ دوسرا ترجمہ ہے شرارت میں۔ لیکن یہ کافر اڑ گئے ہیں سرکشی میں یا شرارت میں، وہ نفور، اور نفرت کرنے میں، اور نفرت کرنا۔ نفور کے معنی ہے متنفر ہونا، نفرت کرنا۔ سب کچھ ان کی سمجھ میں آ گیا، عقل نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو کائنات چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، زمین سے فصلیں اگ رہی ہے، علم نہ بھی ہو تو عقل کہتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کے پیچھے اپنی طاقت چلا رہی ہے، پھر کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ اپنے اس سرکشی اور شرارت پہ اڑے ہوئے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ سمجھ گئے دوست؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی۔ اچھا، ترجمے سے پہلے ایک بات لکھ لیں، یہ آیت نمبر کون سی؟ آیت نمبر 22 نا؟ لکھیں آیت نمبر 22، یہ فرق بتا رہی ہے مومن اور مشرک کا۔ آیت نمبر 22 فرق بتا رہی ہے مومن اور مشرک کا، کہ مومن اور مشرک میں کتنا فرق ہے، کیا فرق ہے۔ یہ کون سی آیت بتا رہی ہے؟ آیت نمبر 22، ابھی آپ دیکھیں گے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا جو شخص منہ کے بل الٹا چل رہا ہو، دیکھیں ہم اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں نا، تو سر اوپر ہے، پیر نیچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بڑے کرتب باز ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیر اوپر کر لیتے ہیں، سر نیچے ہو، وہ تو ایک محنت ہوتی ہے۔ خیر، تو فرمائے بھلا جو شخص منہ کے بل الٹا چل رہا ہے، اہدا، یہ زیادہ ہدایت پر ہے، یہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویا، یا جو شخص سیدھا چل رہا ہے، یا جو شخص سیدھا چل رہا ہے، سوین کے معنی سیدھا، جو شخص سیدھا چل رہا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر، یا جو شخص سیدھا چل رہا ہے سیدھی راہ پر۔ ایک ہے راستہ سیدھا ہو، ایک ہے بندہ بھی تو سیدھا ہو نا۔ سیدھے راستے پہ اگر ٹیڑھا آدمی جائے گا تو وہ بھی غلط ہے نا،
آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک نے دیکھے دو قسم کے انسان ذکر کیے، اور سمجھانے کے لیے ایک مثال کیا دی کہ ایک آدمی بجائے اپنے پیروں کے سر کے بل چل رہا ہے، سر نیچے پیر اوپر ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الٹا چل رہا ہے نا؟ اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جو بالکل سیدھا چل رہا ہے اور اس کا راستہ بھی صحیح ہے، درست ہے۔ تو ان دونوں میں سے صحیح راستے پر یا حق راستے پر کون ہے؟ جو دوسرا والا ہے، جو سیدھا ہے۔ دیکھیں نا، اس کے لیے تو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے نا، کہ ہم کسی استاد سے پڑھیں کہ بھئی ہمیں سر کے بل چلنا چاہیے یا پیروں پہ چلنا چاہیے۔ عقل کہتی ہے کہ پیر اللہ نے چلنے کے لیے بنائے ہیں، سر چلنے کے لیے نہیں بنائے۔ تو فرمایا جو مشرک ہوتا ہے اس کی عقل ایسی مار دی جاتی ہے کہ یہ باوجود سمجھنے کے پیروں کے سر کے بل چل رہا ہوتا ہے، سر نیچے کر دیتا ہے اور پیر اپنے اوپر کر دیتا ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ مشرک سر کے بل چل رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ وہ بھی پیروں پہ چل رہے، چل تو وہ بھی پیروں پہ رہے نا، لیکن اللہ پاک نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وہ سر کے بل چل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال الٹے ہیں، ان کے اعمال کیا ہے؟ الٹے ہیں۔ یہ اعمال ان کے الٹے ہیں، تو جس آدمی کا عمل الٹا ہے گویا زندگی الٹی ہے اس کی، سمجھ میں؟ تو جو سجدہ اللہ کے سامنے کرنا تھا وہ جا کے بت کے سامنے کر رہا ہے، ہر چیز میں الٹا چل رہا ہے نا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ قل هو الذی انشأکم، قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یہ آپ سے مراد کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہہ دیجئے هو الذی انشأکم، وہی ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی ذات نے تمہیں کان دیے۔ کیا دیے؟ کان دیے۔ وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھیں دی۔ والافئدہ، اور دل دیا، دل اور دل دیا۔ اسی ذات نے تمہیں کان دیے، کان کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے نا، سنتا ہے۔ کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیا، تین اعضاء کا ذکر آیا نا، تین کا۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ قلیلا ما، بہت تھوڑا، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ تو جتنا انسان پر کسی کے احسانات، انعامات زیادہ ہوتے ہیں، اتنا انسان میں اس کے لیے قدردانی کے جذبات بڑھ جاتے ہیں نا۔ تو جتنا اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں تو چاہیے کہ بندے کی طرف سے شکر بڑھے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا شکر کیا ہے؟ بہت تھوڑا ہو چکا ہے، بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو تم لوگ۔ لکھ لیا دوستو؟ یہاں اب ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے جسم کے کتنے اعضاء کا ذکر کیا؟ تین۔ دیکھیں نا، سمع، بصر، افئدہ، کان، آنکھ اور دل، تین کا ذکر کیا۔ حالانکہ جسم کے اور بھی تو اعضاء ہیں نا، ہاتھ تھے، پیر تھے، ناک تھی اور زبان تھی، بہت سارے، دماغ ہے،
بہت سارے اعضاء ہیں، تو 3 اعضاء کی تخصیص کیوں؟ یہ اصل بات ہے، یہ لکھیں آپ حضرات، تو امتحان میں آئے گا۔ 3 اعضاء کی تخصیص کیوں؟ لکھ لیں جی، تخصیص کی وجہ یہ ہے، تخصیص یہ صاد کے ساتھ ہے خاص کر، تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ علم ادراک، بیچ میں کوما آئے گا نا، علم ادراک کس کو کہتے ہیں؟ احساس، جیسے نا یہ آپ نے ہاتھ لگایا، یہ سخت ہے نا، اور آپ نے جیب پہ ہاتھ لگایا، وہ نرم ہے۔ کوئی چیز گرم ہے، کوئی چیز ٹھنڈی ہے، کوئی سخت ہے، یہ احساس کہلاتی، اس کو ادراک کہتے ہیں دوستوں۔ تو علم، ادراک اور شعور، علم، ادراک اور شعور کہتے ہیں سمجھ کو، فہم۔ علم، ادراک اور شعور کا تقریباً مدار ان 3 اعضاء پر ہے، تقریباً مدار ان 3 اعضاء پر ہے۔ یعنی اگر انسان غور کرے نا، علم کی نعمت، ادراک کی نعمت، شعور کی نعمت، ان 3 نعمتوں میں سب سے زیادہ ان 3 اعضاء کا کردار ہے۔ انسان کی سنوائی کا کان کا، اور انسان کی بینائی کا، دیکھنے کا، اور انسان کے دل کا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے اس کو خصوصیت سے ذکر کیا۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں۔ جس نے تمہیں پھیلا دیا، ذرا کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو بکھیر دینا، پھیلا دینا۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا فی الارض، زمین میں۔ دیکھیں آج پوری انسانیت زمین میں پیدا ہوتی ہے، یہیں بڑی ہوتی ہے، یہیں فوت ہوتی ہے۔ جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی ذات کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے، اور اسی ذات کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے۔ سمجھ گئے دوست؟ تو دیکھیں ایک لطیف باریک انداز میں سمجھایا کہ انسان پھیلا کہاں پر ہے؟ زمین پر نا، تو اس نے مرنے کے بعد اٹھنا بھی کہاں سے ہے؟ اسی زمین سے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے۔ تو جس ذات نے زمین پہ پھیلایا ہوا ہے، وہ دوبارہ اس زمین سے کیسے نہیں نکال سکتا؟ وَيَقُولُونَ، اور یہ کافر کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، بریکٹ میں لکھیں قیامت کا، یہ وعدہ بریکٹ میں کیا لکھا؟ قیامت کا، کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہ سب سے بڑا اعتراض ہے نا،
کافر کہتے ہیں بھئی کتنے سالوں سے کہا جائے قیامت آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی، تو تمہارے پیغمبر کو گزرے ہوئے بھی 1450 سال ہو رہے ہیں، قیامت کہاں ہے؟ یعنی نعوذ باللہ اس کے انکار کی وجہ اس بات کو بناتے ہیں کہ ہمیں اس کا وقت کیوں نہیں بتایا جاتا۔ تو کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کس چیز کا وعدہ؟ قیامت کا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے انما العلم، بے شک اس کا قطعی علم، بے شک اس کا کون سا علم؟ قطعی۔ قطعی علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا قطعی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں قطعی کا لفظ کیوں لکھوایا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ قیامت کی آثار نشانیاں تو آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی کہ جب یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، یہ تو قیامت کے قریب ہونے کی، تو وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر امت کو دے کے گئے ہیں، لیکن جو قطعی علم ہے کہ بھئی اس دن، اس سال، اس مہینے میں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا اللہ پاک کے علاوہ۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ اور بے شک میں تو کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے بھی وضاحت فرمائی کہ میرے ذمے جو کام ہے وہ اللہ پاک نے مجھے دے رکھے، اس سے زیادہ کا علم میرے پاس نہیں۔ تم ایسی چیز کا سوال مجھ سے کرتے ہو کہ جو میرے پاس ہے ہی نہیں، نہ میرے ذمے ہے۔ میرے ذمے کام کیا ہے؟ وہ ڈرانے کا ہے۔ میں تمہیں آنے والی قیامت سے ڈراؤں گا، باقی وہ قیامت کب ہے، کس دن ہے، کس سال ہے، کتنے سال رہ گئے ہیں، تو یہ قطعی علم تو صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ سمجھ گئے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو آپ حضرات کے انشاءاللہ سہماہی امتحان کی تاریخیں طے ہوئی ہیں، اور 30 اگست جی اسلامی تاریخ 2 صفر پڑے گی، 30 اگست بروز منگل مغرب کے بعد اسی جگہ پر انشاءاللہ حسب ترتیب آپ حضرات کا امتحان ہوگا۔ ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور تمام ساتھیوں کو مطلع کر دیں۔